السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی حاضری کا مقصد حسب وعدہ آپ احباب سے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں جگر پر بات کروں گا، اور ویسے بھی پوری دنیا سے میرے چاہنے والوں نے الحمدللہ اس بات کی بہت تاکید اور جلدی کے لیے کہا کہ آپ جلدی جلدی ویڈیو دیا کریں۔ میری ان دوست احباب اور بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ویوز لینا یا پیسہ کمانا نہیں ہے۔ میرا مقصد علم حقیقی صحیح اور فطری علم کو آپ احباب تک پہنچانا ہے، تاکہ رہتی دنیا تک جو لوگ مجھے دیکھیں میری زندگی کے بعد بھی انہیں سمجھ آئے کہ حق کیا ہوتا ہے، فطرت کیا ہوتی ہے، اور علاج معالجے کے اندر میں جتنا جانتا ہوں آپ احباب کی خدمت میں رکھتا ہی رہتا ہوں۔ تو دیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آج کے اس گفتگو کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا اور اعلانیہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے سابقہ شوگر کے عنوان پر بھی مجھے دیکھا کہ میں نے حق بات کہنے سے گریز نہیں کیا، اب بھی انشاءاللہ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات آپ کو وضاحت کے ساتھ علم ہو جانا چاہیے کہ میرا حق کا کہنا یا کچھ تلخ الفاظ کا کہہ دینا یہ عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ کسی ڈاکٹر صاحب کا یا کسی اور علاج معالجے کے طریقے کو برا کہنا میرا مقصد ہے۔ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں مجھ میں بھی لاکھوں ہوں گی، لیکن صاحب عقل و بصیرت جو لوگ ہیں وہ جب میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور غور و تدبر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ ان کو میری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو گزارش کا مقصد یہ تھا کہ ان ویڈیوز یا اس چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید کروں، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈر کر اور جھک کر اور ایسی بات کو چھپا لوں جسے میں جانتا ہوں اور جو دنیا پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اسے ظاہر نہ کروں۔ تو انشاءاللہ العزیز مطب ابن طبیب ایک ایسا ادارہ ہے جو بے دھڑک اور سر بازار اور کھلے عام ایک ایسی حقیقت کو پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس کے اندر آپ جیسے بہن بھائیوں کا بھلا ہو، اور آپ جیسے بہن بھائیوں کے لاکھوں اربوں روپے جو علاج معالجوں میں آپ لگا رہے ہیں، اور ماڈرن میڈیکل سائنس فرنگی طب جسے میں آج تک نہیں ابھی تک اور آخری دم تک یہ کہوں گا کہ وہ اپنے علم میں ابھی بھی ناکام ہے، نکمی ہے، ادھوری ہے۔ دنیا کے جتنے بھی سائنسدان کام کر رہے ہیں وہ فقط کمپنیوں کے تعلق کی بنا پر کام کرتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر کوئی ایمانداری سے سائنسدان اٹھے گا، ابو علی سینا جیسا، ابو بکر زکریہ رازی جیسا اور جابر بن حیان جیسے جب لوگ آئیں گے تو دنیا میں اسی طرح ہی میڈیکل کا علم پھیلے گا جیسے ان کے محتاج 700 سالوں تک انگریز رہے۔ ابو علی سینا کی القانون کتاب 700 سال تک اگر فرنگی طب کے اندر پڑھائی جاتی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طب حقیقت پر مبنی تھی جو انہوں نے 700 سالوں تک پڑھائی، اور اب آگے جا کر لالچ میں آ کر پھر یہ ایک اندھے راستے میں پڑ گئے جسے سائنس کا نام دے کر، سائنس کا لبادہ دے کر، ایک لا علمی پہ چمکیلا پردہ سائنس کا لگا کر انہوں نے عوام الناس کو اندھا بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں جسم کے اندر مرکز کے طور پر رکھی ہیں، اور باقی جسم کے جتنے عضو ہیں، جتنے اعضاء ہیں، وہ ان کے خادم ہیں۔
یہ ذکر انشاءاللہ میں آگے کرتا رہوں گا آپ سے، ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک نئی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج چونکہ جگر کا عنوان شروع ہو رہا ہے، یہ جگر کے عنوان کی پہلی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جگر کا مختصر تعارف جتنا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی کتابیں رکھ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو جگر کے متعلقہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا کیا نظریہ ہے، پہلے آپ کو چند ویڈیوز میں یہ بتلاؤں گا، تاکہ امریکہ، جرمن، فرانس، برطانیہ، لندن، دور دور دراز میں جہاں میرے ملک و قوم کے بہن بھائی یا اردو زبان کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، وہ سنیں اور سمجھیں اور تدبر اور غور کریں، اور انہیں میری باتوں سے کچھ فائدہ حاصل ہو، اور اس فائدے کی نسبت سے اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میرا یہ مقصد ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ جگر کا معنی کیا ہے، جگر کو جگر کیوں کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جگر فارسی زبان کا ایک مذکر اسم ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے، اور جگر اردو میں بھی جگر کے نام سے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ جگر کا معنی بیسک ہے مخزن خون، یعنی خون کا مرکز، خون کا منبع، اور اسے لوتھڑائے خون بھی کہہ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک جمع ہوا خون ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم طب کی تھیوری میں آ جائیں گے تو یہ خون کی فیکٹری کا نام ہے، جہاں خون کے تمام مواد اور تمام عنصر جمع ہو کر خون ایک خوبصورت شکل لے کر نکلتا ہے، تو وہ جگر ہی ہے۔ اس میں ماڈرن میڈیکل سائنس بھی اسی چیز کی قائل ہے، اور اس میں طب یونانی بھی اسی چیز کی ہی قائل ہے۔ چونکہ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات کا انکشاف کرنے والا ہوں۔ میں نے یہ دیکھیے گا بہت سارے پیپرز جو ہیں وہ نوٹس کے طور پر لکھ کے آپ کے سامنے حاضر کرنے کی جرت کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں جو دیر سے ویڈیو بناتا ہوں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں ایک تیاری کر رہا ہوتا ہوں، ایک دلائل جمع کر رہا ہوتا ہوں، کچھ باتیں ایسی میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں کہ جو آپ کی خدمت میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں لیٹ آتا ہوں۔ جن لوگوں نے کمائی کرنی ہے وہ صبح دوپہر شام ویڈیو پھینکتے ہیں 2-2 منٹ کی، اور آپ لوگوں کو جھانسا دے کر دوبارہ وہ ملتے بھی نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، مطلب ابن طبیب کا یہ شیوا نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ قیامت تک جب تک ہم زندہ رہیں گے نہ ہی اس کا ایسا عمل ہوگا کہ لالچ پر غلط بیانی کر کے آپ سے پیسہ کمایا جائے۔ پیسہ وہی ملے گا جو میرے مقدر میں، میری ماں کے رحم میں میرے مالک نے لکھ دیا۔ جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہ اتنا ہی دے گا جتنا اس نے میرے مقدر میں لکھا ہے، چاہے میں ویڈیو بناؤں چاہے نہ بناؤں۔ اسباب ہیں، اور یہ عوام کی خدمت کا ایک طریقہ ہے جو میں نے اپنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں پاکستان میں لکھی جانے والی ایک بک اور بہت سارے اسپیشلسٹ لیور جو ڈاکٹر ہیں، جگر کے اسپیشلسٹ ہیں، خاص طور پہ ہیپاٹائٹس اور جگر کا کینسر، جگر کا سورائسس، اور بہت ساری ان کی جو ڈگریز آپ کو پتہ ہے۔ میں تو معمولی سا علم رکھنے والا انسان ہوں۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں طب یونانی کی نسبت سے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج میں آپ سے تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی لکھی ہوئی بک اور حکومت پاکستان کی طرف سے، وزارت صحت کی طرف سے چھپی ہوئی بک کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے جگر کا تعارف، اس میں چند ویڈیوز بنیں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطالعے کے اندر کچھ نوٹس میں لایا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ان کو آپ غور سے سنیے گا، دھیان دیجیے گا کہ کیا ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو جگر کو اچھی طرح جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو علاج کر سکتا ہے، اور کس حد تک کر سکتا ہے، اور کس حد تک وہ کامیاب ہیں، اور کتنے ہزاروں لوگ جگر کی امراض میں مبتلا ہیں، وہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ کوئی انڈیا بھیجا جا رہا ہے، کوئی امریکہ بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ اپنی فیسز لیتے ہیں بھاری، اور رپورٹس کے خرچے اور ویکسینیشن کے خرچے، کیا وہ کارآمد ہیں یا ناکام ہیں؟ اس پر میں بحث کروں گا آخر کی ویڈیوز میں، اسی جگر کے عنوان پر۔ انشاءاللہ میں اس کو پارٹ دیتا چلا جاؤں گا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اسی حساب سے آپ نے اس کو سنتے چلے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک ایسا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ سن سمجھ کر کم از کم فضول خرچیوں سے بچ جائیں۔
تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جگر خون کا مرکز، خون کا منبع اور خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے ہم اپنی بیٹی کو لخت جگر کہہ لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو جگر کا ٹکڑا کہہ لیتے ہیں اور گوشہ جگر کہہ لیتے ہیں، یعنی میرے خون کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا فارسی کا لفظ جو جگر ہے، اردو میں بھی جگر ہی استعمال ہو رہا ہے۔ بیسکلی طور پہ بنیادی اس کا جو معنی ہے وہ ہے کہ خون کا لوتھڑا۔ تو اس کے 4 حصے ہوتے ہیں جگر کے، ایلوپیتھک تھیوری میں بھی اور یونانی میں بھی 4 حصے، 4 خانے تقسیم کیے گئے ہیں، جسے فرنگی طب نے 4 لوبز لیور کہا گیا، یعنی لیور کے 4 حصے۔ اب ان 4 حصوں کے 4 قسم کے نہیں، ہزاروں قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں جو یہ وقت آنے پر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ وقت آنے پر انشاءاللہ میں بھی آپ کو اس کا ہلکا ہلکا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا، بس آپ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ اور اسی دوران اگر آپ کو کوئی مسئلہ میری گفتگو میں نظر آئے کہ یہ سارے مسئلے میرے اندر موجود ہیں، تو آپ کومنٹس میں اس کا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے اپنا سوال کر کے اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی مطب ابن طبیب ادارہ آپ کی صحت کا حبیب بن کر خدمت میں کوشاں ہے۔ تو عزیزان محترم، جگر کا سائز جو ہے وہ مردوں میں عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً اچھی دلیر جو عورت ہے اس میں تقریباً 1.25 کلو اور کلو تک کا وزن ہے، اور مردوں میں 1.25 کلو سے 1.5 کلو تک۔ اور جگر کا مقام جو ہے یہ جسم میں دائیں پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، کچھ پسلی کے نیچے، کچھ آگے آ کے پیٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ یہاں تک جگر کا مین جو مقام ہے وہ دائیں پسلی کے نیچے کہا جاتا ہے، اور 4 اس کے لوبز ہیں، 4 اس کے خانے ہیں۔ جگر کو بھی ڈائریکٹ دل سے ہی غذا ملتی ہے، دل سے ہی اس کو ڈائریکٹ خون پہنچتا ہے۔ یہ بھی وہی خون لے کر اپنی غذا کو پوری کرتا ہے جو پوری جسم کے خلیے اور ٹیشوز اور اعضاء غذا لیتے ہیں۔ دل سے نکلنے والی اس شریان کو ہیپاٹک جو ہے وہ آرٹریز کہا جاتا ہے، ایلوپیتھک میں ہیپاٹک آرٹریز اسے کہتے ہیں۔ اور جو غذا جگر کی طرف جاتی ہے آپ کی آنتوں اور معدے سے، اسے پورٹل وین کہتے ہیں۔ ایلوپیتھک تھیوری میں جن شریانوں میں خون چلتا ہے انہیں یہ لوگ آرٹریز کہتے ہیں، اور جو جگر سے تعلق رکھنے والی وریدیں ہوتی ہیں جن میں کچی غذا یا کہ بچا ہوا خون واپس جب غدد جاذبہ کے راستے سے واپس آتا ہے، جسے یہ لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں، تو اس کے راستے سے پھر وہ وریدیں کہلاتی ہیں۔ یہاں ایک اختلاف ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایلوپیتھک اور ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وریدیں اور شریانیں یعنی آرٹریز اور وینز یہ دل سے ہی نکلتی ہیں۔ یہاں میں کہوں گا کہ سائنس اندھی ہے، اسے کوئی علم نہیں ہے۔ دل سے فقط شریان اعظم، شریان اورتا اور بڑی شریان اور مزید چھوٹی شریانیں نکلتی ہیں جو صاف خون لے کر جسم کو سپلائی کرنے جاتی ہیں، اور جتنی بھی وریدیں ہیں یہ جگر سے نکلتی ہیں اور واپس دل تک خون پہنچاتی ہیں۔ یہ بحث انشاءاللہ آپ آگے سنتے چلے آئیں گے۔ میں جگر کی اناٹمی بھی بیان کروں گا، جگر کے فنکشن بھی بیان کروں گا۔ جگر کا بہت بڑا جو فائدہ یہ ذہن میں رکھیے گا، جگر ایک ایسا غدہ اور غدد ہے جو پورے جسم انسان کی صحت و بقا کے لیے دل و دماغ سے بھی زیادہ ضرورت اس کی ہے، اور یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے جگر کا سائز، جگر کا معنی اور جگر کا مقام سمجھا، اور جگر کے فنکشن میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہمارے اسپیشلائزڈ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، مختصر تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ حرف بہ حرف چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری کتابیں سناؤں گا، میں نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک تو یہ جگر کی آرٹریز اور جو ہے وینز، اس کا فرق آپ نے سمجھ لیا۔ ہمارے طب یونانی کے نظریے کے تحت جتنی بھی آرٹریز ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور فریش خون لیتی ہیں، اور جتنی بھی وینز ہوتی ہیں ان کا تعلق لیور سے ہوتا ہے، اور ان میں بچا ہوا
اور ردی خون آتا ہے جو جگر کے راستے سے صاف ہو کر دوبارہ پھر دل کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کی بحث انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جگر کرتا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماڈرن میڈیکل سائنس کا میں مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس ایلوپیتھک کی تھیوری جگر کے کون سے افعال بیان کر رہی ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جگر ہمارے جسم کا نہایت اہم جز ہے، کیونکہ جگر جسم میں خوراک پر عمل کرنے والی فیکٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ جو خوراک، دوائیاں اور نمکیات وغیرہ ہم کھاتے ہیں وہ معدہ سے انتڑیوں میں پہنچتے ہیں اور انتڑیوں میں سے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون پورٹل ورید کے ذریعے جگر میں پہنچتا ہے۔ یہ جہاں جو انہوں نے پورٹل وین جسے کہتے ہیں، پورٹل ورید کے ذریعے سے پہنچتا ہے، یہ خون نہیں پہنچتا۔ یہاں پھر میں عرض کیے دیتا ہوں، یہاں جب ہم جو غذا اپنے معدے میں اتارتے ہیں، اسٹمک میں وہ اپنا پروسیس پورا کرنے کے بعد جب آگے چلی جاتی ہے آنتوں میں، تو اس کے بعد پھر وہ بڑی آنت سے آپ کا فضلہ یعنی پخانہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا لکوڈ جو ہے جسے کیلوس کہا جاتا ہے، وہ دودیا رنگ کا آش جو کی طرح کا ایک لکوڈ فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی پورٹل وین کے راستے سے لیور اسے جذب کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہاں ایک پروسیس کرتا ہے جس سے پیشاب الگ بن جاتا ہے، اور پھر آگے ایک پروسیس کرتا ہے جو آپ کے عروق میں جا کر ہوتا ہے، پھر اس سے پسینہ الگ ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے عضب میں جب یہ ایسا ہی خون مرکب پہنچتا ہے، پھر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا مادہ منویہ بنتا ہے۔ تو یعنی جگر کے پروسیس سے یعنی آپ کی کھائی ہوئی غذا کا جو ہضوم ہے وہ 4 قسم کے ہضوم ہیں جو طب یونانی مانتی ہے۔ پہلے ہضم کا فضلہ پخانہ ہے، دوسرے ہضم کا فضلہ پیشاب ہے، تیسرے ہضم کا فضلہ پسینہ ہے، اور چوتھا ہضم عضوی کہلاتا ہے، اس کا جو ہے وہ فضلہ مادہ منویہ ہے۔ تو یہ اس کی مختصر میں تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں اگر تو وہ ساری کی ساری ہضم کے پروسیس سے گزر کر، اسٹمک اور آنتوں کے پروسیس سے گزر کر یہ آگے پورٹل وین کے راستے لیور میں جاتی ہیں، تو وہ خون نہیں جاتا، وہ ایک کچا آش جو کی طرح کا مادہ جاتا ہے۔ ہاں، ایک بار اور آپ کے علم میں رکھ دوں جو یہاں ماڈرن میڈیکل سائنس نے نہیں لکھی، کہیں لکھی ہوگی تو نظر آ جائے گی، کہ جب ہم ایسی لکوڈ چیز لیتے ہیں کہ جس میں خون زیادہ مقدار میں بنا ہوتا ہے، جیسے ارکیات ہیں، مشروبات ہیں، جوہریات ہیں، یا ایسی لکوڈ غذائیں جو یخنی ٹائپ ہوتی ہیں، جب وہ ہم اپنے معدے میں انڈیلتے ہیں تو معدے کے اندر سے ایک ایسا عمل ہضم کا ہوتا ہے کہ اس کی جو بھاپ بنتی ہے، لکوڈ ارکیات ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ معدے سے مجاری الصدر، ہماری طب یونانی اسے لکھتی ہے کہ وہ مجاری الصدر سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ خون میں یعنی دل میں خون کی سپلائی میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو معدے کے اندر گلینڈ ہیں، جو غشائے مخاطی کی جھلیاں اور پردے ہیں، وہ بھی جگر سے متعلقہ ہیں، وہ وہاں کام جلدی ہو جاتا ہے، یعنی ٹھوس غذا کو آگے جانا پڑتا ہے۔ لکوڈ غذائیں جتنی بھی ہیں اگر ان میں حرارت زیادہ ہوگی تو وہ ڈائریکٹ خون میں شامل ہونے کے قابل ہوتی ہیں، اس لیے قدرت نے یہ نظام رکھا ہے کہ ڈائریکٹ ہی ادھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ضعیف اور کمزور مریض کو ڈاکٹر ہو، چاہے وید ہو، چاہے طبیب ہو، وہ یخنی بتاتا ہے، وہ لکوڈ چیزیں بتاتا ہے، وہ جوس بتاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ٹھوس غذا وہ کھا نہیں سکتا، جلدی ہضم نہیں ہو سکتی، اور اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اسے لکوڈ غذائیں دے کر کہتے ہیں کہ یہ جلدی بحال ہو جائے گا۔ یہ اس کا اندرونی راز ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو آئیے اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، چاہے وہ خوراک ہو، دوائیاں ہوں، نمکیات ہوں، وہ معدہ سے انتڑیوں میں پہنچتے ہیں اور انتڑیوں میں سے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون پورٹل ورید کے ذریعے جگر میں پہنچتا ہے، اور ہم تقریباً جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ انتڑیوں میں سے خون میں شامل ہوتا ہے اور بالآخر جگر تک پہنچ جاتا ہے، اور جگر اور دوسری چیزوں پر مختلف عمل کرتا ہے، کھائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اور کیسے عمل کرتا ہے جگر؟ جگر کچھ خوراک کو ذخیرہ کرتا ہے، یعنی ہمارے سٹورج جتنے بھی ہیں، وہ غذائی مادے جتنے بھی ہیں،
चाहे वो प्रोटीन जमा करनी पड़े, कार्बोहाइड्रेट जमा करना पड़े, ग्लूकोजन जमा करना पड़े, फैट जमा करना पड़े, यानी जितने भी हमारे स्टोर हैं वो सारे जिगर के ज़िम्मे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मॉडर्न मेडिकल साइंस के आपके सामने ज़ख़ीरे रख रहा हूँ कि ये करते हैं, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ कि आगे चलकर आपको ऐसे ना बहरीन की तरह दो अलग अलग एक नहरें नज़र आएंगी कि कहते कुछ है और करते कुछ है। जी अजीज़ान मोहतरम, जिस तरह मैंने लब लबे को निचोड़ कर आपके सामने रखा है, खोल कर सामने रखा है, मैं आज इंशाअल्लाह ये उन्वान शुरू कर चुका हूँ और आपके सामने ये सारी बातें तफसील से लाऊंगा कि जिगर को साइंस ने बयान बहुत अच्छा किया है। खुदा की कसम खाता हूँ, बाल की खाल उतार दी है, लेकिन जिगर के इलाज में अंडा है, ज़ीरो है। खुला कह रहा हूँ, साबित भी करूँगा, दलाइल भी दूंगा, और फिर जिगर के जितने इन्होंने काम बताए हैं उनके मुताबिक ये 1% भी इलाज नहीं कर रहे। ये मैं आपके सामने आज रखूँगा। मेरी जितनी ज़िंदगी है मतलब इब्ने तबीब के सहारे से मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और जिन दोस्तों ने इस चीज़ को मुस्तकिल सीखना है उनके लिए मैं खुशखबरी दे चुका हूँ। और एक पहली वीडियो में तारफ़ी जो है इंट्रोडक्शन अपना करवा चुका हूँ अपने दूसरे चैनल पर, यानी मतलब इब्ने तबीब। तो मेरा ये आप आवाम की खिदमत के लिए है, और सीखने और समझदार और गौर व फिक्र और तदब्बर करने वाले लोगों के लिए। आपको मेरी जो है पीछे स्क्रीन पे मेरे दूसरे चैनल का जो है तारफ़ नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम मैंने इल्मुल अबदान रखा है। वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ खोल कर वजाहत से सिखाऊंगा भी, बतलाऊंगा भी। यहाँ चूँकि हम मर्ज़ की बहस करते हैं इसलिए इंशाल्लाह मुख्तसरी करूँगा, और जिन लोगों को मेरी वीडियो लंबी लगती है उनको मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी बातें ना सुना करें, उनका वक्त ज़ाया होता है, क्योंकि मैं अपना टाइम, अपना नॉलेज, अपनी स्टडी, अपना मुताला करता हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों के इल्म के लिए। इसलिए जिनको इन चीज़ों से कोई गर्ज ना, वो मेरा चैनल ना देखा करें, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये सारी चीज़ें आपने सुनी। जिगर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी असर अंदाज होता है, जैसे खून, इम्यून सिस्टम, बाकी तमाम कीमियाई अमल जो जिस्म में वकू पजीर होते हैं। हज़ारों मुख्तलिफ काम जिगर में एक साथ हो रहे होते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रही है कि हज़ारों मुख्तलिफ काम जिगर में एक साथ हो रहे होते हैं। मालूम ये हुआ कि तकरीबन 95 या 4% मैं कह लूँ कि जितने जिस्मानी बीमारियां हैं वो जिगर के किसी ना किसी काम के कम या ज़्यादा होने से ही होते हैं, जिसे हम समझ नहीं सकते, और इंशाल्लाह मैं आपको समझाता रहूँगा। यानी हज़ारों मुख्तलिफ काम जिगर में एक साथ हो रहे होते हैं जो हमारी सेहत और बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, जिगर में मुख्तलिफ अहम ग़िज़ाई मादे ज़ख़ीरे होते हैं, जैसे विटामिन, नमकियात, शुगर, और जिस्म को इनकी ज़रूरत होती है तो जिगर इनको बहम मुहैया करता है। यानी ये सारी चीज़ें, नमकियात भी, आपकी शुगर भी, आपके विटामिन्स भी, ये सारे जिगर जमा करके रखता है। 1 किलो और 1.25 किलो का पुर्जा देखने अल्लाह ने कैसा लगाया है कि आपके तमाम स्टोरेज, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है बर वक्त वो जिगर पहुँचाता है और स्टोर भी रखता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम हो रहा है कि जिगर एक बहुत अहम गुदा है, जिगर एक बहुत उज़्वे रईस है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां रहती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरे नंबर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस लिख रही है कि जिगर मुख्तलिफ सूरतों में तवानाई को ज़ख़ीरा करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जिस्म को मुहैया करता है। यानी तमाम ताकतें जिगर ज़ख़ीरा भी करता है, तमाम किस्म की ज़रूरियात जिगर जमा भी करता है, और वक्त आने पर जिस्म को देता भी है। ये बातें नोट कर लीजिएगा, आगे जाकर मैं ये आपको याद करवाऊंगा। नंबर 3, जो दवाएं हम खाते हैं जिगर उस पर मुख्तलिफ अमल करके उनको असर पजीर बनाता है, और जो जहरें यानी टॉक्सिन्स हमारे जिस्म में बनती हैं या हम खाते हैं, यानी नशे वगैरह या नशीली दवाइयाँ वगैरह, ठीक हो गया, मैं वजाहत के साथ आपको दे दूंगा, या जो हम खाते हैं जिगर उस पर अमल करके उनको असर पजीर बनाता है और उनको तहलील करके जिस्म से निकाल देता है। मालूम ये हुआ कि आप जितनी जहरीली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड बना रहे हैं, वो सबसे पहले जिगर को डबल काम करने पे मजबूर करती हैं, उसके बाद वो जिगर उन्हें खारिज करता है, और जहाँ जहाँ से वो जहर गुजरते हैं
وہ وہاں وہاں رنگ لگا دیتی ہیں. کسی کے گردے اڑ جاتے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کسی کو خارش آ جاتی ہے، کسی کو گنجا پن ہو جاتا ہے. آگے خود ہی لکھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا کون کون سی دوائیاں گنجا کرتی ہیں، کون کون سی دوائیاں نظر کمزور کرتی ہیں، کون سی گردے اڑاتی ہیں، کون سی انسان کو زندگی بھر تباہ. انہوں نے لکھا، میں نے نہیں لکھا. میں آپ کو تعارف اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ نا ایسے ممی ڈیڈی ماحول میں رہتے ہیں کہ جو حکیم کیا کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ کچھ حکیم ایسے ہیں جو نقال ہیں، جنہیں کک کا علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کھول کر بیٹھے ہیں جناب، ایڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ایکٹروں سے ایڈیں دے رہے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں. وہ سارے بکواس ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ طبیب ہے. میں اسے طبیب مانتا ہوں جو اپنی اسٹڈی، اپنا نالج جاری رکھے اور عوام تک وہ بات کرے جو اس کے علم میں ہو. جو اس کے علم میں نہیں ہے وہ موضوع چھیڑے ہی نہ. میں نے 3 ماہ گیپ رکھا، کیوں؟ میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے نہیں آیا. اور جن لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے وہ پیاز رکھ کے بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں، مولی رکھ کے ویڈیو بنا لی، لیمو رکھ کے ویڈیو بنا لی، کیونکہ انہوں نے آپ لوگوں کو جانتا دینا ہے، ویوز لینے ہیں. تو عزیزان محترم، میرا ایسا ذہن نہیں ہے. تو نمبر 4 پہ ماڈرن میڈیکل سائنس لکھ رہی ہے خون سے زہروں کو لے کر ایسے مرکبات میں تبدیل کرتا ہے. کون؟ جگر. یعنی جو خون میں زہریلی دوائیوں سے یا زہر کھانے سے یا نشہ کھانے سے جو زہر بنتے ہیں، جگر وہ زہروں کو خون سے لیتا ہے اور ان پر اپنا ایک عمل کر کے ان مرکبات کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ وہ خون سے خارج ہو سکے، اور خارج بھی جگر ہی کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا اندر ہمارے گرد و غبار، گند بلائیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو جسم کے فضلے ہیں، وہ تمام جسم سے نکالنے کا کام جگر کا ہے. یہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے کہا. نمبر 5، بائل بناتا ہے جو خوراک کے ہاضمے میں مدد کرتی ہے. اب یہاں بائل کی بات آئے گی. بائل کو ہم صفرا کہتے ہیں، ایپیتھیلیل سیل بھی یہ فرنگی طب کہہ لیتی ہے، اور ہم اسے صفرا کہہ لیتے ہیں. اور یہ جگر کا خاص مادہ ہے، مرکز ہے. یہ جگر کو اور جگر کے غشائی مخاطوں کو، جھیلیوں کو بنانے میں صفرا کا بہت بڑا کام ہے. یہ آگے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. زندگی کے لیے انتہائی اہم پروٹین کو بناتا اور توڑتا ہے، جن کی مثالیں درج ذیل ہیں. یعنی البیومن، یہ خون کا اہم جز ہے اور جسم میں سیاہ مادہ فلوئڈ کی مقدار میں توازن پیدا کرتا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، ایک طرف تو جنہیں یہ بائل کہہ رہے ہیں اسے ہم صفرا کہتے ہیں، جسے یہ البیومن اور سیاہ مادہ کہہ رہے ہیں اسے ہم سودا کہتے ہیں، اور جسے یہ بلیروبن کہتے ہیں وہ بگڑا ہوا صفرا ہوتا ہے، جس سے یرکان اصفر اور ہیپاٹائٹس سی، بی اور جگر کا کینسر اور بہت بیماریاں آگے آتی ہیں، جسے انہوں نے ایک وائرس کا نام دیکھ رکھا ہے. یہ وائرس والا ڈرامہ بھی انشاءاللہ انہی ویڈیوز میں آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ایک ڈرامہ ہے، چٹی لا علمی ہے اور بہت بڑی جہالت ہے. یقین جانے قیامت آ جائے گی، میرا چیلنج ہے، قیامت آ جائے گی جب تک یہ ڈاکٹر امریکہ کے حکم کے محتاج رہیں گے کہ آج امریکہ نے اس انجیکشن کو لگانے کی اجازت دے دی، آج امریکہ نے یہ ویکسینیشن لگانے کی اجازت دے دی، آج امریکہ نے گھی اور مکھن کھانے کی اجازت دے دی. جب ہم کسی کی غلامی میں کام کریں گے تو قوم کی خدمت تو نہیں ہوگی میرے بھائی. آپ تو ان کے حکم کے غلام ہو. آپ کے پاس اپنی سوائے کاغذ کے ڈگری کے اور فیس کے کیا رکھا ہے؟ کچھ ہے تو بتا دیں. آپ اپنی ذاتی تحقیق پیش کریں. امریکہ کے محتاج ہیں. امریکہ کے تو آئے دن صدر بھی بدلتے ہیں، ذہن بھی بدلتے ہیں، لوگ بھی بدلتے ہیں. امریکہ پہلے کہتا تھا کہ جناب سورج سے بڑی کوئی کہکشاں نہیں، اب کہتا ہے ہزاروں کہکشاں اور آ گئی. امریکہ تو قدرت کو قرید رہا ہے، لیکن قدرت وہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. دنیا تھک جائے گی، قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اسی طرح آگے لکھ رہے ہیں کہ بلیروبن یہ ایک زرد رنگ کا مرکب ہے جو خون کے سرخ خلیات کی زندگی، جب 120 دن کی زندگی خلیوں کی پوری ہو جاتی ہے اور جب وہ ٹوٹ کر اپنے خلیے نئے پیدا کر کے خود مر جاتے ہیں تو ان سے یہ بلیروبن بنتا ہے. یہ زہر بنتا ہے جو آپ کے LFT میں آتا ہے، تو اس کو یہ خارج کرتا ہے. اور جب یہ خود کمزور ہو جاتا ہے تو بلیروبن جسم میں جمع ہو کر تو آپ کو پیلا یرکان ہو جاتا ہے، جسے یہ جوائنٹس کہتے ہیں. تو یہ سارے افعال یعنی جگر کے خود بنا رہے ہیں. اب آگے دیکھیے لکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے انزائم جو جگر میں بنتے ہیں، کچھ خامرے ایسے بنتے ہیں جسے جسم میں مختلف جو سر انجام افعال دیتے ہیں ان کا ذکر دیکھ لیجیے. زیادہ تر خامرے جسم میں توانائی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. جگر میں پیدا ہونے والے خامرے کی ایک مثال ایلانین امینو ٹرانسفریز ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ آپ سیاہ مادہ جسے یہ البیومن کہہ رہے ہیں، تو یہ ڈینگی اور پلیٹلیٹس کی کمی اور جگر کی خرابیاں جتنی بھی ہیں
یہ ایک جگر انزائمز پیدا کرتا ہے جسے انہوں نے پلیٹلیٹس بھی کہا ہے، اور یہاں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کلوٹنگ فیکٹرز۔ اب یہ نام ہے نا کلوٹنگ فیکٹر، اب یعنی کلوٹ بنا دیتا ہے، نام ہے، رکھ لو جی۔ ہم کہہ دیں گے خون کو تھک کرنے والا مادہ، خون کو گہرا کرنے والا مادہ، انہوں نے انگریز بن گئے نا کیونکہ کلوٹنگ فیکٹر کر دیا۔ اب نام سے میرے بھائی سائنس نہیں آئے گی، کام سے آئے گی۔ کام تو کر کے دکھاؤ۔ ڈینگی کا آپ سے علاج نہیں ہو پا رہا، کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جائے، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، کان سے جاری، منہ سے علاج نہیں ہوتا، پلیٹلیٹس ملتے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ساری بحثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے جگر کے عنوان پہ رکھنے والا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جب تک ہم جگر کا مکمل تعارف نہیں سمجھیں گے، اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آج آپ سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ باقی اس سے اگلی ویڈیوز میں للاؤں گا، لیکن آج اس کا ہم پورا نچوڑ دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ذرا اس کتابچے کو پرے رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے نوٹس ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ۔ اب سمجھیے، جگر کا معنی آپ کو سمجھا دیا، اور جگر کا مقام آپ کو سمجھا دیا، جگر کے افعال آپ کو سمجھا دیے، وینز اور شریان کا فرق آپ کو سمجھا دیا، جگر کتنے زہروں کا مقابلہ کرتا ہے، کتنے غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، اور کتنے زہر جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی، جو ہم زہر باہر سے کھاتے ہیں ان کو بھی، سب کو خارج کرتا ہے۔ جی عزیزان محترم، تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا تھا وہ ایک مختصر سے الفاظوں میں پیش کیا ہے۔ اب آگے چونکہ بہت سارے دوستوں نے جگر کا کینسر، جگر کا ہیپاٹائٹس سی اور بی اور وائرس اے ڈی ایف سارے کو ذکر کیا، بڑی درخواستیں، بڑے واٹس ایپ اور فونز آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم ایلوپیتھک تھیوری میں، جیسے ابھی ہم نے جانا کہ ایلوپیتھک تھیوری جگر کا کیا تعارف کروا رہی ہے اور وہ کس طرح اسے جانتی ہے، اور میں قسم کھا کر بتا چکا ہوں کہ تحقیق کی نظر میں یہ بہت آگے ہیں، علاج میں بہت ناکام ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو ہیپاٹائٹس سی اور جگر کے کینسر میں اس سے اگلی ویڈیوز میں تعارف کرواتا چلا جاؤں گا، ساتھ ساتھ یہ لکھی جانے والی بہت بڑی کتاب، ان کے چیدہ چیدہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جب یہ کتاب اور یہ نوٹس میرے ختم ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو طب یونانی کی طرف سے جگر کا مختصر تعارف کروا کے اور پورے جگر کے فنکشن جو ہے وہ آپ کی زبان میں اور ان امراض کا علاج اور ان کی ترتیب انشاءاللہ پیش خدمت رکھوں گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء اور اس کی ٹیم کو اور مطب ابن طبیب کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔